السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی جو ویڈیو کا موضوع ہے وہ صبر پر ہے، یعنی کہ اگر ہمیں کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف پیش آ جائے تو ہمیں اس پہ صبر کرنا چاہیے، گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو آج میں مزید آپ کو صبر کے بارے میں اپنی اس ویڈیو میں بتاؤں گی۔ ہم اپنا ٹائم ضائع کیے بغیر اپنی ویڈیو کا آغاز اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کرتے ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ قرآن پاک میں بھی جگہ جگہ جو ہے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اگر آپ لوگوں کو کوئی مشکل آ جائے، کوئی تکلیف پیش آ جائے تو صبر کرو، اس پر گلا شکوہ نہیں کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خود اپنے قرآن پاک میں فرما دیا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ اب دیکھیے کہ قرآن پاک میں خود ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کتنا صبر کیا، ان سے ان کی اولاد بچھڑ گئی جبکہ ان کو معلوم بھی تھا۔ قرآن پاک میں خود فرمایا جا رہا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ ان کی جو اولاد ہے، باقی جو ان کے بیٹے ہیں، انہوں نے جان بوجھ کے ان کے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سے جدا کیا ہے، لیکن انہوں نے صبر دیکھے کیا، انہوں نے صبر کیا، انہوں نے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو معلوم کروا دیا تھا کہ جو یہ تمہارے دوسرے بیٹے ہیں وہ تم سے تمہارا لاڈلے بیٹے کو چھین لیں گے، یعنی کہ تم سے جدا کر دیں گے۔ انہوں نے کیوں کیا تھا ان سے جدا؟ صرف یہ اسی وجہ سے کیا تھا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کو تھوڑے زیادہ محبوب تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم طاقتور ہیں، ہم کمائی کرتے ہیں، ہم مویشیوں کو چراتے ہیں، تو ہم سے کیوں نہیں محبت کرتے؟ جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سب سے برابر کی محبت کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا اس کا حل نکالا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا۔ اب دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی صبر کیا، وہ کتنے چھوٹے سے بچے تھے ابھی، اور ان کو اس میں ناؤز باللہ کنویں میں پھینک دیا گیا۔ صبر کیا ہے؟ صبر ایک انمول چیز ہے، صبر اسلام کا جز ہے۔ جس طرح پانی زندگی کا جز ہے اور پانی زندگی سے نکال دیا جائے تو سامنے موت نظر آتی ہے، کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جو دن میں پانی پیتا ہی نہ ہو، اسے پانی کی طلب ہوتی ہی نہ ہو۔ ایک دن میں ایک نہ ایک دفعہ، کم سے کم ایک نہ ایک دفعہ تو پانی کی طلب ہوتی ہی ہوگی نا۔ اور اگر ہم پانی نکال دیں اپنی زندگی سے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمیں موت آنے والی ہے۔ تو دیکھیے کہ صبر جو ہے وہ اسلام کا جز ہے۔ اگر اسلام میں سے صبر نکل جائے گا تو وہ اسلام نہیں بلکہ کوئی اور ہی شکل بن جائے گا۔ اب صبر کیا کہاں جاتا ہے؟ جہاں دوسروں کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے، کوئی مصیبت پہنچے۔ اب اگر ہمیں کسی نے کوئی دھوکہ دے دیا ہے، ہماری دل آزاری کی ہے، ہمیں برا بھلا کہا ہے، تو یہ نہیں کہ الٹا ہم اس کے ساتھ برے کا مقابلہ کریں۔ اس نے ہمیں کم برا بھلا کہا، ہم اس سے بڑھ چڑھ کر اس کو برا بھلا کہہ دیں۔ صبر یہ نہیں ہے، صبر یہ ہے کہ اگر ہمیں کسی نے کچھ کہا ہے تو ہم اس پہ صبر کریں، اللہ پر توقع رکھیں۔ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہر جگہ فرمایا ہے کہ میں تمہارے کاموں کو دیکھتا ہوں، میں تمہارے کاموں کو سنتا ہوں، میں سب کچھ جاننے والا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے سارے حالات جانتے ہیں کہ کس نے کس پر زیادتی کی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فوری وقت پر کوئی اس کا مطلب کہ نہیں، اس کا کوئی بتاتے جواب نہیں دیتے، لیکن اللہ تعالیٰ اب دیکھیے اگر ہم پہ کوئی ایک مشکل آئے گی تو اس مشکل کا آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چھوٹی سی مشکل مجھ پر آئی ہے یہ مجھے بڑی مشکلوں سے نکالنے والی ہے۔ کیا پتا کہ اس کے بدلے ہم پر کوئی بڑی مشکل آنی ہوتی کہ جو اللہ نے ہم پہ چھوٹی مشکل لے آئے ہیں۔ ہمیں مشکلات پہ صبر کرنا چاہیے۔ اب اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی روزی کی تلاش میں نکلے گا، کوئی جاب کی تلاش میں نکلے گا اور اگر اس کو جاب نہیں ملی، کوئی روزی کا بندوبست نہیں ہوا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ لو اب میں گھر میں بیوی بچوں کو کیا کھلاؤں گا۔ مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ مجھ پر توکل رکھو، میں تمہیں دوں گا۔ اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ اب ہم کہہ دیں، چپ کر ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو خود فرمایا ہے کہ میں تمہیں روزی دوں گا، میں نے تمہاری روزی کا بندوبست کیا ہوا ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انسان اگر اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو اس کے کھانے کا بندوبست اللہ نے کیا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود ڈھونڈو، یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو اور کہو کہ روزی خود ہمارے پاس چل کر آئے گی۔ اس کو صبر نہیں کہتے۔ صبر اس کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی مایوس ہو گیا ہے، کوئی مشکل پیش آ گئی ہے تو اس پر صبر کرے، اگلے کو برا بھلا نہ کہے، یہ ہے صبر۔
صبر سیکھ لیں۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اگر ہم پر کوئی مشکلات آئی ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں جانچنا چاہتے ہیں کہ اگر میں اپنے اس بندے پر کوئی مشکلات لے آؤں، آیا کہ یہ اپنے دین پر قائم رہے گا؟ آیا کہ یہ اس کو کہ صبر سے کام لے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ جانچتے ہیں کہ میرا بندہ مشکلات میں صبر سے کام لیتا ہے یا نامایوسی کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ زیادہ مال دیکھ کر بھی جانچتے ہیں کہ آیا کہ میرا یہ بندہ میرا شکر ادا کرتا ہے یا میری ناشکری کرے گا یا اس کو فضول کاموں میں خرچ کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مشکلات کیوں لے کر آتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ صرف ہمیں جانچنا چاہتے ہیں کہ اگر میں اپنے اس بندے پر کوئی مشکلات لے آؤں تو یہ میرا بندہ جو ہے وہ مشکلات کا سامنا کر پائے گا، مشکلات کو کس طرح سے دیکھے گا، اس پر نامایوس ہوگا، اس کا گلہ شکوہ کرے گا یا اس پر صبر کرے گا اور مجھ سے امید رکھے گا۔ جب بھی ہم پر کوئی مشکلات آئے تو ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، ہمیں اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ ہماری اس مشکلات سے ہمیں نکال دے، تو انشاءاللہ ہماری جو مشکلات ہیں وہ ہم سے دور ہو جائیں گی۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ آ جائے تو وہ شخص جو ہے زندگی میں کسی بھی موقع پر جو ہے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دوں گا، صبر کرو۔ صبر کرنے سے کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ ہم پہ وہ جو مشکلات آئیں گی اس کا ہمیں سامنا ہی تو کرنا پڑے گا۔ کیا ہے اگر ہم پہ کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، ہمیں برا لگ گیا ہے، اب یہ اگلے کا ہے کہ اس نے ہمیں کتنا برا کہا ہے، اگر ہم اس پہ صبر کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے اس بندے نے صبر کیا ہے، اس نے مجھ سے کہ امید رکھی ہے کہ میں اس کو ضرور دوں گا، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس کا پھل ضرور دیں گے، صبر کرنے کا پھل ہمیں ضرور ملے گا۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی چلا گیا تو صبر، کوئی کردار پر انگلی اٹھائے تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، جو مانگا نہ ملا تو صبر، اور کسی کا آنکھیں کہ ذکر کر کر بھر آئیں تو صبر۔ اب صبر کب آتا ہے؟ صبر تب آتا ہے جب جو انسان ہے وہ اللہ کی طرف امید رکھے، اللہ کی طرف اتنا امید رکھے کہ وہ اللہ سے مانگے اور اس کی آنکھیں بھر آئیں، اس کی آنکھیں نم ہو جائیں کہ اللہ کی راہ میں راضی ہونا سیکھ لیں۔ یہ صبر ہے۔ میں نے آپ کو پیچھے بھی بتایا کہ صبر یہ نہیں ہے کہ اگر مجھے کسی نے برا بھلا کہا ہے تو میں آگے سے اس کو بڑھ چڑھ کر برا بھلا کہہ دوں، بلکہ صبر یہ ہے کہ اگر اس نے مجھے برا بھلا کہا ہے تو میں اس پر صبر کروں، اللہ سے امید رکھوں، اللہ تعالیٰ مجھے صبر کا پھل ضرور دیں گے۔ پھر یوں ہوا کہ صبر کی انگلی پکڑ کے ہم اتنا چلے کہ رستے حیران ہو گئے۔ امید ہے کہ آپ سب کو میری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹ کیا کریں۔ شکریہ۔